نیو یارک سٹی جو دنیا کے مصروف ترین شہری مراکز میں سے ایک ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ صرف 4 سینچریز قبل یہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس کی ٹوٹل پاپولیشن صرف 700 افراد پر مشتمل تھی۔ اس وقت سے نیو یارک نے دنیا کی سب سے مشہور یادگاریں اور آرکیٹیکچرل لینڈ مارکس کو جنم دیا ہے، اور نیکسٹ فیو ایئر میں نیو یارک سٹی موسٹ نیو امپریسیو میگا پروجیکٹس کا عروج دیکھے گا، جس میں نیو یارک سٹی میں ایک نئی سیکنڈ ٹالسٹ اسکائی اسکریپر بلڈنگ اور ہڈسن یارڈز، ایسیکس کراسنگ اور ورلڈ ٹریڈ سینٹر سائٹ پر نیو بلڈنگز کا کنسٹرکشن شامل ہیں۔ ناظرین، مین ہٹن کے آئی لینڈ کی ارلی ڈیولپمنٹ کو 1609 میں یورپین ایکسپلورر ہنری ہڈسن نے ڈسکور کیا تھا، تاہم نیو یارک سٹی کی ریپڈ ٹرانسفارمیشن 160 سالوں کے بعد امریکن انڈیپینڈنس موومنٹ کے بعد شروع ہوئی۔ نیو یارک کی واٹر ویز اور ہائی ٹیرین کی کلوز پراکسیمٹی نے اسے اربن سینٹر کے لیے پرفیکٹ لوکیشن بنا دیا۔ 1815 میں یہ آلریڈی یونائٹڈ اسٹیٹ کی موسٹ پاپولس سٹی تھی، اور 1825 میں اس کی اکانومی سپریمیسی مزید مضبوط ہوئی جب ایری کینال نیو یارک کو انٹیریئر کانٹیننٹ سے واٹر وے کنیکٹنگ ٹریڈ کے لیے اوپن کر لی گئی، تو اگلے سالوں میں نیو یارک سٹی امریکہ کا گیٹ وے بن گئی، اور دنیا کے تمام کونوں سے آئے لوگوں کا نیو یارک سٹی میں آباد ہونے پر اس کی آبادی آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگی۔ سول وار کے ساتھ ساتھ ترقی پذیر معیشت کے بعد نیو یارک کا اکانومک انجن ٹاپ سپیڈ تک پہنچ گیا، جس کا آغاز 1883 میں بروکلین برج سے ہوا تھا۔ یہ اوپننگ کے وقت دنیا کا سب سے لانگسٹ سسپینشن برج تھا، اور یہ بروکلین اور مین ہٹن کے آزاد علاقوں کو جوڑتا تھا۔ سول وار کے بعد اکانومک رائز کے درمیان نیو یارک کو فرانس کی طرف سے ایک تحفہ ملا۔ فرانس میں غلامی کے حالیہ خاتمے کی یاد میں ایک اسٹیچو بنایا گیا تھا اور کریٹس میں اوورسیز بھیج دیا گیا، جو فائنلی 1886 میں اسٹیچو آف لبرٹی بنایا گیا تھا۔ دنیا کے پہلے میگا سٹی کے ساحل پر آزادی کے آئیکن کے طور پر کھڑا ہے۔ بروکلین برج کے کمپلیشن کے بعد ماڈرن ہائی رائز بلڈنگز کا سلسلہ شروع ہوا۔ 100 میٹر اونچائی کی رکاوٹ کو توڑنے والی پہلی اسکائی اسکریپر بلڈنگ 106 میٹر لمبی مین ہٹن لائف انشورنس بلڈنگ تھی۔ بروکلین برج سے سٹارٹ ہونے والی کنسٹرکشن بوم کبھی سٹاپ نہیں ہوئی، اور نیو یارک سٹی کنکریٹ جنگل میں تبدیل ہوتا چلا گیا۔ امپائر اسٹیٹ بلڈنگ کی ہائی رائز بلڈنگز پورے مین ہٹن میں 1930 تک ابھر رہی تھی۔ نیو یارک ایک اور آرکیٹیکچرل لینڈ مارک امپائر اسٹیٹ بلڈنگ کا گھر تھا۔ یہ نیو یارک کے آسمانوں میں 443 میٹر بلند ہو کر ورلڈ لیول پر ٹالسٹ اسکائی اسکریپر بن گئی۔ امپائر اسٹیٹ بلڈنگ آج تک دنیا کی موسٹ فیمس ٹورسٹ ڈیسٹینیشنز میں سے ایک ہے۔ وسیع و عریض اسکائی اسکریپرز کے درمیان ایک ثقافتی آئیکن نے اپنی جگہ برقرار رکھی۔ سینٹرل پارک 843 ایکڑ کے رقبے پر پھیلا ہوا ہے اور بالائی مین ہٹن میں سانس لینے کے لیے فریش ایئر کے طور پر کافی حد تک کام کرتا ہے۔ گرین کور میں ڈھکا یہ پارک ہر سال 42 ملین سے زیادہ وزٹرز کو اٹریکٹ کرتا ہے، اور یہ آل اوور دی ورلڈ سینٹرل پارکس کے لیے ایک بلیو پرنٹ بن چکا ہے۔ نیو یارک ٹرانسفارمیشن دنیا کا سب سے با اثر میٹروپولس دنیا کے فائنینشل کیپٹل وال اسٹریٹ کے ذریعے کمپلیٹ ہوا ہے۔ لوئر مین ہٹن کے مالیاتی ضلع میں یہ 8 بلاک لمبی گلی امریکن سرمایہ داری کی علامت اور جغرافیائی ہب دونوں کی علامت ہے۔ وال اسٹریٹ کے لحاظ سے دنیا کی 2 سب سے بڑی اسٹاک ایکسچینج کی ٹوٹل مارکیٹ کا گھر پوری دنیا کی مارکیٹوں کو ڈکٹیٹ دیتا ہے۔ پچھلی چند صدیوں میں نیو یارک سٹی ایک کمرشل، فائنینشل اور کلچر جائنٹ میں تبدیل ہوئی ہے، اور آج تیزی سے ترقی کے مرحلے کے بعد اسکائی لائن ماڈرن اور فیوچرسٹک بلڈنگز کو راستہ دے رہی ہیں، جیسے ریسنٹلی کمپلیٹ ہونے والی ایک ونڈر بلٹ جو 2020 میں کھولا گیا تھا اور اسے شہری ذہن رکھنے والا گولیات کے طور پر بیان کیا گیا تھا۔ ہم نے ریسنٹلی سینٹرل پارک ٹاور اور 111 ویسٹ اور 57 اسٹریٹ جیسے ریزیڈینشل ہائی رائسز کی کمپلیشن بھی دیکھی۔ دونوں اسکائی اسکریپرز 400 میٹر سے زیادہ بلند ہوئی اور نیو یارک کی ٹالسٹ بلڈنگز کی فہرست میں بالترتیب 2nd اور 3rd پوزیشن حاصل کی۔ کورونا وائرس کے وبائی مرض نے نیو یارک کی کنسٹرکشن انڈسٹری کو انتہائی سلو کر دیا تھا، تاہم ابھی بھی کئی امپریسیو پروجیکٹس ہیں جو نیئر فیوچر میں بڑھیں گے۔ ان پروجیکٹس میں سے ایک ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی سائٹ پر کنسٹرکشن ورک ہے، دوسرا ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو تبدیل کرنے کے لیے 403 میٹر اسکائی اسکریپر بلڈنگز کے پروجیکٹس فی الحال نظر پوش کر لیے ہیں۔ ان میں سے ایک پرفارمنگ آرٹس سینٹر ہے جو 2023 میں کھل چکا ہے۔ اندرونی حصے کو 3 لیولز میں تقسیم کیا گیا ہے،
اسٹریٹ لیول میں ایک ریسٹورنٹ ہوگا اور وقفوں کے درمیان بار کے طور پر بھی کام کرے گا۔ سیکنڈ لیول ایکٹرز کے لیے ریہرسل اور ڈریسنگ رومز پر مشتمل ہوگا، جبکہ تھرڈ فلور پر 3 تھیٹر ہوں گے۔ یہ ڈیزائن دیواروں کو روٹیٹ اور ایکسپینڈ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے تاکہ ضرورت پڑنے پر ایک ہی تھیٹر کے لیے ایکسٹرا سپیس پرووائڈ کی جا سکے۔ تھیٹر ایک وقت میں 1200 لوگوں کو سنبھال سکے گا۔ تخلیقی صلاحیتوں کے گھر کا نام دیا گیا یہ تھیٹر ڈانس، میوزک، فلم، اوپیرا کے کاموں پر پریمیئر کرے گا، جو لوئر مین ہٹن کو ایک متحرک گلوبل کلچرل ہٹ میں تبدیل کرے گا۔ 9/11 میموریل سے ایڈجسٹ اس سائٹ پر سیکنڈ پروجیکٹ کھڑا ہوگا۔ سینٹ نکولس یونانی آرتھوڈاکس چرچ ورلڈ ٹریڈ سینٹر ٹاور 2 کے گرنے سے مکمل طور پر تباہ ہو گیا تھا اور اب اسے دوبارہ تعمیر کیا جا رہا ہے۔ یہ اسٹرکچر 4 فٹ موٹی کنکریٹ کی چٹائی پر تعمیر کیا جائے گا، جو اسے ورلڈ ٹریڈ سینٹر میموریل سائٹ کے حوالے سے قدرے اونچا مقام دے گا۔ سڑک کے نیچے ایک فیوچرسٹک اسکائی اسکریپر ٹاور 5 کے منصوبے ہیں، جو مڈ ٹاؤن مین ہٹن کے لیے ایک بڑی کشش بن جائے گا۔ ٹاور کو انوویٹیو انرجی کے ایفیشینٹ کلوز کیویٹی فیس سسٹم میں لپیٹا گیا ہے، جس سے سولر انرجی سے ہیٹ کے بڑھنے میں 70% سے زیادہ کمی واقع ہوئی ہے۔ نارتھ امریکہ میں اس قسم کی یہ فرسٹ ڈیولپمنٹ ہوگی۔ 474 میٹر پروپوزڈ ٹاور کا کنسٹرکشن 2022 میں شروع ہوا تھا اور 2025 میں اس کی کمپلیشن متوقع ہے۔ اگر ٹاور 5 طے شدہ منصوبہ کے مطابق کمپلیٹ ہو گیا تو یہ نیو یارک کی سیکنڈ ٹالسٹ اسکائی اسکریپر اور فلور ہائٹ کے لحاظ سے نیو یارک سٹی کی موسٹ ٹالسٹ بلڈنگ بن جائے گی۔ فیوچر میں نیو یارک کئی دیگر ریزیڈینشل اور ٹرانزٹ میگا پروجیکٹ کے ساتھ ابھرے گا۔ نیو یارک سٹی میں فرق پیدا کرنے کے لیے نوٹیبل ٹرانزٹ پروجیکٹ سیکنڈ ایونیو سب وے ہیں۔ سب وے فرسٹ پروویوز 1919 میں اس وقت تجویز کیا گیا تھا جب نیو یارک کے پھیلتے ہوئے ٹریفک کے لیے آلریڈی مسئلہ تھا۔ تاہم گریٹ ڈپریشن اور عالمی جنگ کا مطلب یہ تھا کہ فنڈز ختم ہو گئے اور یہ منصوبہ حقیقت میں کبھی عملی شکل اختیار نہیں کر سکا۔ ٹرانزٹ پلان کے پروجیکٹ 2006 میں ایک بار پھر تیار کیے گئے اور بالآخر تقریباً ایک صدی بعد پروجیکٹ کا فرسٹ فیز 2017 میں بڑے دھوم دھام سے شروع ہوا۔ سیکنڈ فیز کے تمام پلانز کووڈ-19 کی وجہ سے سٹاپ کر دیے گئے تھے اور 2022 میں دوبارہ شروع ہو گئے۔ نیو یارک کو نئی شکل دینے کا ایک اور پروجیکٹ ہڈسن یارڈ میگا ڈیولپمنٹ ہے۔ ہڈسن ریور کے ساتھ 28 ایکڑ سے زیادہ رقبے پر پھیلا ہوا امریکن ہسٹری کا سب سے بڑا پرائیویٹ ریئل اسٹیٹ وینچر ہے۔ 25 بلین کی ڈیولپمنٹ دنیا میں فن تعمیر کے کچھ حیرت انگیز کاموں کا گھر ہوگی۔ اس سائٹ میں آلریڈی 4 سپر ٹال اسکائی اسکریپرز اور $500 ملین کا سٹی اسپانسر آرٹ سینٹر موجود ہیں۔ شاید نامی آرٹ سینٹر ایک بے مثال حرکت پذیر ڈھانچے کو سپورٹ کرتا ہے جو ایک ہی چھت کے نیچے ہر قسم کے تخلیقی کام کے لیے ڈال لیتا ہے۔ نیو یارک سٹی کا ٹوٹل 9 سٹی بلاکس پر مشتمل $1 بلین کا منصوبہ 2024 تک کمپلیٹ ہو جائے گا۔ سٹی کا عروج انکریڈیبل رہا ہے اور نیو یارک کے افق پر بہت سارے انکریڈیبل میگا پروجیکٹس کے ساتھ مستقبل قریب کے لیے اپنے بلند معیار کو برقرار رکھنے کے لیے نیو یارک سٹی کا عروج انکریڈیبل رہا۔